پاکستانیوں عالمی سطح پہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس ٹائم شاید اپنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک بحران ہے جو جنم لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوئی؟ آزاد کشمیر کے کیپٹل سے پہلی بار آزادی کا لفظ پاکستان سے آزادی کے مطالبے کا نعرہ لگا ہے۔ پاکستان کی ریاست کو ایک مقبوضہ قوت، ایک آکیوپائنگ پاور ڈکلیئر کیا ہے۔ میں ایک افغانستان سے دیکھ رہا تھا ایک شخص کو، از اے سینئر پرسن، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہا ہے وہ اس نے کہا کہ جناب بلوچستان ڈکلیئرز انڈیپینڈنس فرام پاکستان، یہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہے، یہ پاکستان کی اساس پہ، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ ایک حملہ ہے۔ یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی جو اپنا ذہنی ہجان ہے، جس طرح سے وہ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، یہ ایڈریس کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہی یہ کرائسس کھڑا ہوا ہے۔ نمسکار دوستوں، تازہ خبر کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا دل سے سواگت ہے۔ دوستوں، کیا بلوچستان نے خود کو آزاد دیش گھوشت کر دیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جہاں پہلے صرف بلوچستان سے ہی آزادی کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، اب پاکستانی ایکسپرٹس بھی یہی بات کہنے لگے ہیں؟ کیا ہے سچائی؟ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ جے ہند، جے بھارت۔ سب سے پہلے بات کا آغاز ہمیں کشمیر سے کرنا چاہیے۔ کشمیر کے اس علاقے سے کرنا چاہیے وہ جو 5000 اسکوائر میل کا ایک رقبہ ہے، جسے ہم نے یوفیمسٹکلی اپنی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہم سب پاکستانیوں نے منحاصل قوم جھوٹ بول کے آزاد کشمیر کا نام دیا ہوا ہے۔ اس علاقے سے ہم بات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو عمر جو کشمیری ہیں، نذیر کشمیری ہیں، انہوں نے راولا کوٹ میں بھی ایک بہت بڑے جلسے سے، جس میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس جگہ پہ پیکڈ تھے، پیکڈ لائک لیمنگز، وہاں سے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ اس پر قیادتیں موجود ہیں، اور ان قیادتوں کی موجودگی میں یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے، لیکن یہ متنازع نہیں ہے، یہ مقبوضہ علاقہ ہے، یہ مقبوضہ علاقہ ہے، اس پر قبضہ ہے، اس پر جبری قبضہ ہے۔ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، جس متنازع علاقے میں عوام کے پاس یہ رائٹ ہے، جموں کشمیر کے مسئلے کے متعلق جو بات کرنے کا اختیار ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ان خواتین کے پاس ہے، وہ ان مردوں کے پاس ہے، ان کی اولادوں کے پاس ہے، وہ ریاست کے شہریوں کے پاس ہے، اور اس پہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس تحریک میں شہید بھی ہو جائیں تو ہمیں یقین ہے ہماری اولادیں اس علم کو بلند رکھیں گی، اس جھنڈے کو بلند رکھیں گی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس علم کو بلند رکھیں گی، اور فتح سے پہلے ہم سارے مارے جائیں، فتح سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ ختم اب یہ حقوق کی جنگ ختم نہیں ہوگی۔ آزاد کشمیر کے کیپٹل سے پہلی بار تقریباً 78-80 سال میں آزادی کا لفظ پاکستان سے آزادی کے مطالبے کا نعرہ لگا ہے۔ پاکستان کو ایک مقبوضہ قوت، پاکستان کی ریاست کو ایک مقبوضہ قوت، ایک آکیوپائنگ پاور ڈکلیئر کیا ہے۔ صرف سردار امان خان نے نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں عورتوں، بچوں اور مردوں نے، جو سب آزاد کشمیر کے ناٹ سو آزاد باشندے ہیں۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ہندوستان کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ 5 جون سے یہ شروع ہوا تھا، جس سو 5 جون سے آج 14 جولائی ہو گیا ہے۔ 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، ایک آزادی کی مہم ایک اور بلوچستان انہوں نے پیدا کر دیا۔ پھر آپ کو یہ یاد ہوگا یہ جو مومنٹ تھا جب شہباز شریف اور عاصم منیر جھپیاں مار رہے تھے، پپیاں مار رہے تھے، پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ یہ سیز فائر کب ہوگا۔ یہ ایگزیکٹلی 1 مہینے پہلے 14 جون کو یہ اناؤنس ہوا ہے، 17 کو یہ سائن ہوا ہے، یہ ایگزیکٹلی 1 مہینے پہلے تھا۔ آج ٹرمپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں اور کہا ہے کہ کانگریس کو بول دیا ہے، اپنے پارلیمان کو، کہ میں پھر سے جنگ شروع کر رہا ہوں۔ عاصم منیر کے سیز فائر کی دھجیاں ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشلی اڑا دی ہیں۔ یہ جو بات ہے AJK is not a part of Pakistan، یہ 78 سال میں پہلی بار پاکستان کا جو آفیشیل نیریٹو ہے وہ پبلکلی چیلنج ہوا ہے، اور جو 38 ڈیمانڈ سے شروع ہوئی تھی
चीजें, वो अब एक डिमांड बन गई है कि आजादी। मगर ये जो इसने आदिल ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और 1.5 महीने के अंदर जो है अब पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तानी तैयार हैं और हिंदुस्तानियों ने आज जो स्टेटमेंट दी है 70, 80, 75, 78 जितने भी साल हो गए, पता नहीं कितने हो गए, हाँ, और 69 साल हो गए, 69 साल होने वाले हैं भाई। 69 सालों में आज तक इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने हजारों शायद बयान दिए हों पाकिस्तान के खिलाफ, मगर ऐसा बयान आज तक नहीं दिया। वॉच The ongoing protests in Pakistan occupied Jammu and Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, including against helpless women and children, blocking essential supplies, including of food and medicine, enforcing internet blackouts, and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan fully accountable to these egregious abuses and misdeeds. اور ظاہری بات ہے اس میں آپ کی جو ریاست ہے، پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، سٹیٹ کی جو کیپیبلٹی ہے یا سٹیٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اندر سے ٹوٹ رہا ہے، یہ کھوکھلا ہے، یہ کمزور ہے، اس کی کہ بھائی بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں اور یہاں پہ تو چیزیں جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے نظر آتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھنا ہو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ دیکھیں وہاں دہشت گرد جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ایک پولیٹیشین ہے مولانا فضل الرحمان، سیاستدان ہیں، وہ کہہ رہے تھے جناب کہ اس وقت حالات یہ ہے کہ جناب پاکستان کی جو فوج ہے وہ لڑ رہی ہے تو بھائی کیا ہوا، وہ پیسے لیتے ہیں لڑنے کے، سمجھ رہے ہیں۔ اب دس از امپورٹنٹ کہ جناب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی فوج لڑتی ہے تو ہمارے اوپر فوج احسان کرتی ہے کوئی۔ تو اب پاکستان کے اوپر حملہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ختم ہو چکا ہوا۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر انسرجنسی ہے، ایک طرف سے ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف سے بلوچستان میں بی ایس ایل ایتھنک ملیٹنٹس ہیں، ریلیجس بیس ملیٹنٹس ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 2025 کے اندر تقریباً 3,500 لوگ جو ہیں وہ کانفلکٹ ریلیٹڈ جو اموات ہوئی ہیں، 2024 میں یہ 2,000 تھیں، جس میں یعنی کہ 73% ایڈیشن ہوا، کچھ 650 کے قریب سیکیورٹی پرسنل مارے گئے۔ مطلب آپ امیجن کریں، یہ آپ دیکھیں کہ اگر 3,000 سے زیادہ 3,500 سے زیادہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایونٹس ہیں، مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ کہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ سب سے زیادہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر۔ تو پھر یہ والی چیزیں آئیں گی سامنے، یہ جو ہے یہ نیریٹو جو ہے بلوچستان ڈکلیئرز انڈیپینڈنس فرام پاکستان، یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی ایک کیمپین چل رہی ہے، اور ہم ون وے اور دی ادر ہمارے لوگ اس کیمپین کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ لیکن پھر اس کے اوپر بھی ایک کوسچن آتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آرگینکلی آپریٹ ہو رہی ہوں تو لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی جیسے تیسے ہے، یہ چل رہا ہے۔ سو مجھے واٹ آئی سی اٹ ان اے ڈفرنٹ وے، مجھے چیزیں بڑی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہیں۔ چیزیں ایسی ہیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایسی ریاست ہے کہ جو جناب یہ کہے گی کہ پائن یہ ٹوٹ رہی ہے، لیکن تاثر کیا دیا جا رہا ہے؟ ختم ہو گیا پاکستان ختم ہو گیا۔ السلام علیکم جی، پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے منسٹروں کو، پاکستان کے اداروں کو ہم کھلے عام دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے کشمیر میں اور ہمارے ساتھ آ کے تو مقابلہ کریں، کیونکہ ہم نے شیروں کو جنم دیا ہے، ہم نے چیتو کو جنم دیا ہے، ہم نے ممی ڈیڈی تو بچے پیدا نہیں کیے ہوئے، ہمارے بچے وہ ہیں جو سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، ہمارے بچے وہ ہیں جو میدان میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اتنی بات ہے کہ آپ لوگ آئیں، آپ کے بھی مرد ہونے کا وہم نکل جائے گا۔ تو پنجرے میں اگر بند ہوتا ہے نا شیر، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کنکریٹ مارتے ہیں، جب شیر باہر نکلتا ہے نا تو مرد آنے کی غلط فہمی ویسے بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ آئیں، آپ دعوت دیتے ہیں آپ کو 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ، کل 14 ہے، پرسوں انشاءاللہ آپ کا وہم یہ دور ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیری کون ہے، کشمیری کتنے پاورفل ہیں، اور کشمیری کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہماری ایک عورت کا آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تو مرد ہے، ایک ہمارے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جوان ہے۔ تو لاسٹ پہ کہنا چاہوں گی کہ ماسے رہو، مرشد رہو،
जड़ियां गई ना मम्मी डैडी पुलिस गई नहीं खवातीन लेडीज तो इन्हें कि इतना मारना कि जिंदगी पूरी याद रखें और नेट ऑन उसी तो पता तो चली इसी वर्दियां ने चुके बिच लटकनियां और वर्दियां ने बिच रेता और सीमट बाई ना तो पुतले बनाए तो खड़े करने ताकि इन्हें की याद रह के अस केड़े इलाके में गए सन तो केड़ी कौम सा से पंगा इंदा सा तो इन्हें की याद होना चाहिए। आप लोगों को अभी अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों ने फोर्स किधर भेजी हुई है और आप लोग किससे पंगा ले रहे हैं कि ये एक ऐसा झूठ है ये लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर का जो हम सब पाकिस्तानियों ने और आज़ाद कश्मीरियों ने अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए गुज़श्ता 77 बरस से भोला है। जो भी लोग दुनिया में देखते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीर के डायनामिक्स को, जो एकेडमिक्स हैं जो साउथ एशिया के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं इस पर लिखते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के में काम करने वाले लोग हैं या इससे मुंसलिक इदारे से लोग हैं, वो गुज़श्ता 77 बरस से इस तल्ख़ हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि 1988 तक जो सो कॉल्ड मकबूजा जम्मू और कश्मीर है जिसे हिंदुस्तान कंट्रोल करता है, 1988 की इंसर्जेंसी तक ये जो सो कॉल्ड मकबूजा जम्मू और कश्मीर है वहां पर पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ज्यादा आज़ादी थी लोगों को अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी, अपने मुस्तकबिल पे ज्यादा कंट्रोल था। ये और बात है कि हमने अपने आप को ये यकीन दिलाया हुआ था और फिर हमने वहां पर ऐसी इंटरवेंशंस की 1988 में जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ने बहुत ही जालिमाना, बहुत ही जाबिराना तरीके से वहां पे क्रैकडाउन किया एंड रेस्ट ऑफ दैट इज हिस्ट्री। और वहां पर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली 1988 तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद थे। अब वैसे मुझे गालियाँ निकालने वाले जो ISPR के किराए के टैटू हैं वो बहुत से हैं ट्विटर पे, वो इसके बाद अगर ये टुकड़ा कोई निकाल के क्लिप बना देगा तो इसके नीचे वो बहुत सी गालियाँ मेरे बारे में लिखेंगे। लेकिन मेरे कहने में अब कोई इनोवेशन, कोई नई बात नहीं है, बिकॉज मैंने वो फुटेज देखी है जो बरतानिया में एक से ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं। अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, किसी अगली वीडियो में मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। मैंने वो देखा है और मैं समझता हूँ कि अब ये बात बड़ी खुल के, यानी कहते हैं ना कि दी जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, कि आज़ाद कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं था। ये लफ्ज़ हमने क्रिएट किया हुआ था अपनी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट से। और जिस तरह से गुज़श्ता चंद हफ्तों में हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया है, जिस बेहिस्सी से, जिस बेदर्दी से, जिस संगदिली से हमने उनके मुतालबात को डिनाई किया है, उनसे बात नहीं की है, उसके बाद इस हकीकत से तमाम लोग वाकिफ़ हो गए। अब कोई ऐसा ही आदमी होगा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा, जो पागल होगा, जिसकी खोपड़ी में हवा भरी होगी, जिसको ये बात नहीं समझ आ रही होगी, तो उस बदनसीब आज़ाद कश्मीर से हम बात का आगाज़ कर सकते हैं। अब बात क्या है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।